اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے چاند کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس وظیفے کے کرتے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ پورا ماہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو وہ ملے گا جس کی آپ اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتے ہیں، اور آپ کی پورا سال حفاظت ہوگی۔ تو نامہ اعمال کی تبدیلی کے لحاظ سے ماہ شعبان المعظم تشریف لا رہا ہے۔ اس میں نامہ اعمال بدل دیا جاتا ہے انسان کا۔ تو ہمارے حصے میں، ہمارے نامہ اعمال میں کیا چیز تبدیل ہو چکی ہے ہم نہیں جانتی۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آخر ہمارے نامہ اعمال میں کیا چیز لکھی گئی ہے۔ تو نامہ اعمال کی تبدیلی کے لحاظ سے ماہ شعبان المعظم بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان قریب یہ اسلامی مہینہ یعنی شعبان المعظم آ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم میں نفل نمازوں اور نفل روزوں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ۔ اس مہینے میں روزوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس مہینے میں عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے بخشائے آقا بلکہ ہماری بخشش کروانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ اس ماہ مقدس میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں نفلی عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی بار شعبان المعظم کا ماہ مبارک تشریف لایا اور بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا رخصت ہو گیا، مگر بدقسمتی سے ہم اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنے، فرض نمازوں کا اہتمام کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، تلاوت قرآن کریم، ذکر و درود، روزوں اور دیگر نفل عبادت کی کثرت کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں ناکام ہی رہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے، دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات پانے کے لیے ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ماہ رجب اور شعبان المعظم کے نفل روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم کے پورے مہینے اور بالخصوص 15 شعبان کو عبادت و استغفار کی خوب کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو شعبان المعظم جیسا کہ آ رہا ہے، شعبان المعظم کا چاند دیکھتے ہی یہ اگر آپ کلمات پڑھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اسماء گرامی جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین اسماء گرامی ہیں۔ ان اسماء گرامی کے پڑھنے سے نمبر 1 آپ کی تمام حاجات پوری کر لی جائیں گی، نمبر 2 پورا سال آپ کی ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی آفات سے، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ زمینی ہو، ہر قسم کی آفات سے آپ کو حفاظت ملے گی، نمبر 3 آپ کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اتنا اضافہ کہ گھر بیٹھے ہی اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا،
فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آج کل جو بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں، مصیبتیں پھیل رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان المعظم جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ عنقریب شب برات آنے کو ہے۔ شب برات بڑی عظمتوں اور رفعتوں والی رات ہے۔ شب برات رب کریم خوب کرم کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اس شعبان المعظم میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں 300 دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے۔ تو شب برات میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یہ الفاظ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری فرما دے گا۔ شعبان المعظم بہت ہی پیارا اور بابرکت ترین نام ہے۔ یہ خوش نصیبوں کے لیے برکتوں والا مہینہ ہے اور بد نصیبوں کے لیے بڑا ہی نازک ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو 15 شعبان آتی ہے، اس رات رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان راتوں کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات یعنی نجات والی راتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم آپ کے لیے مختلف وظائف لائیں گے، تو آپ اپنے وظائف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے اچھے وظائف لائیں اور آپ ان وظائف پر عمل کریں۔ تو ہمارا ساتھ دیں روحانی وظائف کا۔ ہم اسی طرح سے آپ کے لیے قرآن و سنت کے لحاظ سے مستند وظائف لائیں گے، اور آپ کو دین و دنیا کے لحاظ سے اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں گے، تو جو آسمانی آفت ہم پر نازل ہو چکی ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں حل فرمائے، اس آفت سے نجات عطا فرمائے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کیسی کیسی آفات میں مبتلا ہیں۔ 2 وقت کھانے کو رزق نہیں ہے، 2 وقت کھانے کو روٹی میسر نہیں۔ تو آپ سب سے روحانی وظائف چینل کی طرف سے گزارش ہے کہ جو بہن بھائی بھوکے ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا ہی کھلا دیں۔ اس سے بڑی نیکی آپ کو شاید زندگی میں کبھی بھی میسر نہ آئے۔ تو آپ لوگ ضرور چند لوگ اکٹھے ہو کر چند پیسے جمع کر کے کسی غریب کے گھر میں آٹا دلوا دیں، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ اس سے آپ کو بھی کتنا ثواب اور اجر نصیب ہوگا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آج جو چاند کا وظیفہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آئے، چاند کی طرف دیکھ کے آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، لیکن باوضو حالت میں۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو آپ نے اچھی طرح سے کلی کر لینی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لینے ہیں۔ اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تو جس طرف سے چاند نظر آتا ہے اس طرف آپ نے اپنا منہ کر لینا ہے، اور اپنا ہاتھ بلند کر کے پہلے تو آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، جو اس کی 30 آیات ہیں، اور 30 آیات پورے 1 مہینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ پھر آپ نے اول آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ 13 مرتبہ درود پاک ہی ہو، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ 13 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 3 نام، وہ 3 نام کون سے ہیں؟ یا خالقو، یا حافظو، یا خالقو، یا حافظو، یا حکیمو، یا خالقو، یا حافظو، یا حکیمو۔ یہ آپ نے 3 نام، ان 3 ناموں کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 13 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی محتاجی، اپنی پریشانی، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو دیکھیے گا اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گی جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ تو
تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔